ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جدید مغربی تہذیب صرف جغرافیائی مغرب تک محدود نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، وہ ہر جگہ پر پہنچی ہوئی ہے، اور یعنی وہ ایک تہذیبی فضا ہے، اور اس کی کچھ اقدار ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی کیا کیا اقدار ہیں؟ اس میں سے ایک قدر ہے لذت پرستی، اس کی ایک قدر ہے عجلت پسندی، اس کی ایک قدر ہے انفرادیت پرستی، اس کی ایک قدر ہے شخصی آزادی۔ یہ اس کی کچھ بہت بنیادی اقدار ہیں۔ اس کی ایک قدر ہے رفتار، اس کی ایک قدر ہے نیا پن۔ یعنی مثال کے طور پر ہم ایک ایسے عہد میں ہیں جس میں کسی چیز کی خوبی بیان کرنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس کے ساتھ نئے کا لفظ لگا دیں۔ ہم کہیں کہ بھئی ہمارے یہاں نت نئے طریقوں سے پڑھایا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ 7,500 سال کی انسانی تہذیب میں جو بھی تعلیم اور تعلم کے جو بھی آداب اور منہج تھے، ان سب سے انحراف کرتے ہوئے کوئی نئی چیز کی جا رہی ہے، اور ان کو یہ زوم ہے کہ وہی بہتر ہے۔ نت نئے طریقے، لیٹسٹ میتھڈ، نئے کو اور بڑے کو غیر مشروط پذیرائی حاصل ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی؟ زیادہ جو ہے اس کو غیر مشروط پذیرائی حاصل ہے، کوانٹٹی کو غیر مشروط پذیرائی حاصل ہے، مقدار کو غیر مشروط پذیرائی حاصل ہے۔ مقدار کو جب غیر مشروط پذیرائی حاصل ہو جاتی ہے نا، تو ہم اپنی گفتگو میں ہنسوں کا استعمال بڑھا دیتے ہیں۔ میں اب تک اتنے پروگرام کر چکا ہوں، اتنا یہ کر چکا ہوں، اتنا وہ کر چکا ہوں، یہ ہنسوں میں پھر ہم شمار کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو جدید مغربی تہذیب، اس کی اپنی کچھ اقدار ہیں۔ یہ اقدار کسی قوم کو وہ کیسے دیتی ہے؟ اس کا لٹریچر، اس کی ایجادات، اس کی اصطلاحات، اس کے فریم ورکس، یہ سب اس جدید مغربی تہذیب کی اقدار کو ٹرانسپورٹ کرنے یا ایکسپورٹ کرنے کے ذرائع ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں نا کہ ایک حاجی کی نفسیات کو اس کی جیب میں موجود موبائل فون نے کتنا متاثر کیا ہوگا، اس وقت ایسے موضوعات پر پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے۔ میرا سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک حاجی کی نفسیات کو، ٹھیک، سوشل میڈیا نے انفاق کی روح کو کتنا پامال کیا ہوگا؟ اب وہ کیا لگتا ہے، کیا ہوگا، نہیں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ایک حاجی کی نفسیات کو اس کی جیب میں موجود موبائل فون نے کتنا متاثر کی، مطلب بات واضح ہو رہی ہے میری؟ تو ایک چیز ہے رجحانات، ان رجحانات کے پیچھے ایک پوری تہذیب کھڑی ہے، اور تہذیب کی جو اصل ہے وہ اس کی ظاہری علامات میں نہیں ہے۔ مغربی تہذیب کی اصل اس کی فارم نہیں ہے، اس کا ایسنس ہے، اس کا جوہر ہے، اور اس کا جوہر جو ہے وہ مطلب یعنی مغربی تہذیب جو ہے وہ اس کی اصل گٹار میں نہیں ہے۔ گٹار بھی مغربی تہذیب کی ایک علامت ہے، لیکن مغربی تہذیب کی جو اصل ہے وہ چیزوں کو کس طرح دیکھوں، کس طرح برتوں۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں طرز فکر، ایک لفظ ہے طرز محسوسات، ایک لفظ ہے مائنڈ سیٹ، ایک لفظ ہے ہارٹ سیٹ۔ مغربی تہذیب اس کو اپنی تحویل میں لیتی ہے۔
غالب تہذیب کرتی کیا ہے؟ اگر وہ غالب تہذیب ایمانیات پہ کھڑی ہے، ایمان پہ کھڑی ہے، ہر تہذیب اپنے اعتقادات پر مستحکم ہونے میں سہولت کاری کرتی ہے۔ اب مغربی تہذیب کے جو اعتقادات ہیں وہ ہمارے اعتقادات اور عقائد سے متصادم ہیں، لہٰذا یہ ہمارے عقائد پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت ٹھیک ٹھاک بات ہے۔ پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے، تہذیب کو ہم ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے، فرض کیجئے جدید مغربی تہذیب پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی اور ابھی ایسی کوئی بلا موجود ہی نہ ہوتی، ہمارے نفس بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ نفس سے مراد یہاں نفس امارہ ہے،